السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 8ویں جماعت کی چھٹی نظم دلوں میں روشنی کرو، اس کی تشریح انشاءاللہ آج کرنا مقصود ہے۔ اس کے شاعر ہیں یونس قنوجی۔ اس نظم میں دراصل یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مصیبتوں کے باوجود ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنی منزل کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک تحریکی نظم ہے یہ۔ بہت فریب کھا چکے، بڑے علم اٹھا چکے، ہجوم غم میں کھو چکے، تباہ حال ہو چکے، رضا پہ سر جھکا چکے، نصیب آزما چکے، سکوں میں آگ لگ چکی، متاع جاں سلگ چکی، نظر اداس ہو چکی، شکار یاس ہو چکی، وفا کی حد بھی ہو چکی، جفا کی حد بھی ہو چکی، بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ یہ جو پہلا بند ہے اس میں شاعر کہتا ہے بہت فریب کھا چکے۔ فریب کھانا، دھوکہ کھانا۔ علم اٹھانا یعنی مصیبت برداشت کرنا، علم تکلیف مصیبت۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہت دھوکہ کھایا جا چکا، بڑی تکلیفیں برداشت کی جا چکی، ہجوم غم میں کھو چکے اور غم کی بھیڑ میں، ہجوم غم، غم کی بھیڑ، یہ زیر اضافت کی ترکیب بھی ہے۔ تو ہجوم غم میں کھو چکے سے مراد یہ ہے کہ اتنی مصیبتیں اور تکلیفیں برداشت کیں کہ بس اب مصیبتوں کی بھیڑ میں گم ہو گئے۔ تباہ حال ہو چکے یعنی حال خراب ہو گیا، اتنی مصیبتیں آئیں کہ تباہ حال ہو گئے۔ تو بہت دھوکے کھائے، بہت مصیبتیں اٹھائیں اور غم کے ہجوم میں کھو چکے اور اپنی حالت کو تباہ کر لیا۔ رضا پہ سر جھکا چکے، رضا اور نصیب یہ دونوں قسمت کے معنی میں ہیں، یعنی رضا پہ سر جھکا چکے یعنی قسمت کو تسلیم کیا، مان لیا۔ نصیب آزما چکے اور اپنے نصیب کو بھی آزما لیا، اپنی قسمت کو بھی آزما لیا۔ یعنی ان دونوں مصروں میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ابھی تک ساری باتوں کو ہم قسمت پر ڈالتے رہے، ساری مصیبتوں کو ہم قسمت پر ڈالتے رہے، حالانکہ قصور ہمارا اپنا تھا لیکن ہم اس کو قسمت پر ڈالتے رہے۔ رضا پہ سر جھکا چکے، نصیب آزما چکے، سکون میں آگ لگ چکی۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سکون غارت ہو گیا، سکون میں آگ لگ گئی، یعنی ہر طرف بے سکونی اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ متاع جاں سلگ چکی، متاع جاں یعنی قیمتی جاں، یہ مراد ہے اس سے۔ تو قیمتی جان وہ بھی جل چکی، سلگ چکی، نظر اداس ہو چکی، اور حالت یہ ہو گئی کہ نظریں بھی اداس ہو گئیں، اب آنکھوں سے بھی اداسی ٹپک رہی ہے۔ شکار یاس ہو چکی اور نظریں مایوسی کا شکار ہو گئیں۔ شکار یاس، مایوسی کا شکار، زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ وفا کی حد بھی ہو چکی، شاعر کہتا ہے کہ وفاداری کی حد بھی پوری ہو چکی، ہم نے بہت زیادہ وفاداری سے کام لیا، اور جفا کی حد بھی ہو چکی اور ظلم کی بھی حد ہو چکی۔ وفاداری کی بھی حد ہو گئی اور ظلم کی بھی حد ہو گئی۔ بس اب جو ہے یہ بس اب معاملہ یعنی بس اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، بس اب جفا و جور کی کلائیوں کو تھام لو، بس اب وقت آ گیا کہ جو ظلم کی کلائیاں ہیں ان کو تھام لیا جائے، ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک لیا جائے۔ جفا و جور یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں، یعنی ظلم کے معنی میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب ظلم کی کلائیوں کو تھام لیا جائے، اب ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک لیا جائے۔ قدم بڑھاؤ دوستو، اب دوستو یہ رکنے کا وقت نہیں ہے، اب یہ مصیبتیں برداشت کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اب قدم بڑھاؤ اور اپنی قسمت کو بدل لو اور ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک دو۔ تو پہلے بند میں شاعر نے پہلے تو ابھی جو حالات ہیں
جس میں پہلے بند میں شاعر نے یہ کیفیت بیان کی کہ بہت ہی مصیبتیں برداشت کی جا چکیں، دھوکے کھائے جا چکے، اور ہر بات کو قسمت پر ڈالا جا چکا، جس کے نتیجے میں سکون غارت ہو گیا اور چہروں سے بھی اداسی ٹپکنے لگی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب اس کو دور کرنا ہے، اب ظلم کرنے والے ہاتھوں کو پکڑ لینا ہے اور اس کے لیے قدم بڑھانا ہوگا۔ بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اور کوشش کرنے کے لیے قدم بڑھانے ہوں گے۔ اب دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ بجا کہ آج دہر میں تمہارے میرے شہر میں فضا میں انتشار ہے، غبار ہی غبار ہے، بھٹک رہی ہے زندگی، پنپ رہی ہے تیرگی، مگر مجھے بتاؤ تو ذرا نظر ملاؤ تو دلوں میں یہ ہراس کیوں، نظر شکار یاس کیوں، تھکے تھکے ہو کس لیے، بجھے بجھے ہو کس لیے، یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ اب یہاں شاعر پھر نقشہ کھینچ رہا ہے، بجا یعنی یہ معنی، یہ درست ہے کہ آج زمانے میں، دہر سے مراد زمانہ، یعنی آج زمانے میں اور تمہارے میرے شہر میں، یعنی ہر جگہ، تمہارے شہر میں بھی میرے شہر میں بھی، یعنی ہر جگہ آج شاعر کہتا ہے فضا میں انتشار ہے۔ آج جو ماحول ہے وہ افراتفری کا ماحول ہے، وہ انتشار کا ماحول ہے، اس میں بے چینی اور بے قراری ہے، بے سکونی ہے، غبار ہی غبار ہے، ہر طرف غبار ہی نظر آ رہا ہے، دھول مٹی نظر آ رہی ہے۔ یعنی فضا میں انتشار ہے اور غبار ہی غبار ہے کا مطلب ہر طرف بے سکونی اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ بھٹک رہی ہے زندگی، اور زندگی بھی ایک جگہ قرار سے نہیں ہے، ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ماری ماری بھٹک رہی ہے، کبھی روزگار کی تلاش میں، کبھی صحت یابی کی تلاش میں، کبھی کسی اور مقصد کے تحت زندگی بھٹک رہی ہے، سکون اور قرار سے نہیں ہے، جس کے نتیجے میں پنپ رہی ہے تیرگی۔ تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، جس کے نتیجے میں اندھیرا پنپ رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، یعنی زندگی حیران اور پریشان ہے، اور روشنی کی بجائے اندھیرا پروان چڑھ رہا ہے۔ روشنی اور اندھیرا جو ہے یہ علامتیں ہیں، یعنی ظلم، بے چینی اور بے انصافی، ناانصافی، اس کی ایک طرح سے یہ مثال ہے کہ زندگی بھٹک رہی ہے اور تیرگی پنپ رہی ہے، ظلم و زیادتی وہ پروان چڑھ رہی ہے، مگر مجھے بتاؤ تو، ذرا نظر ملاؤ تو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ذرا ایک بات بتاؤ، ذرا مجھ سے نظر ملاؤ۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ ڈر کیوں ہے، دلوں میں یہ ہراس کیوں، ہراس، ڈر، خوف، نظر شکار یاس کیوں، تمہاری نظر یہ مایوسی کا شکار کیوں ہے، اور تھکے تھکے ہو کس لیے، بجھے بجھے ہو کس لیے، اتنے تھکے تھکے سے کیوں نظر آ رہے ہو، پریشان کیوں نظر آ رہے ہو، اور مایوس کیوں ہو، بجھے ہوئے ہو، مایوس ہو، کس لیے مایوس ہو۔ اور شاعر پھر یقین دلاتا ہے کہ یقین کرو کہ تم جہان زیست کے امام ہو۔ زندگی، جہان زیست سے مراد زندگی کی دنیا، یہ بھی زیر اضافت کی ترکیب ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تم عالم زندگی کے امام ہو، تم دنیا کی، تم زندگی کی دنیا کے امام ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم گھبراتے کیوں ہو، تم اس زندگی کو، اس مایوس زندگی کو حوصلے اور ہمت کے ذریعے سے تم اچھا بنا سکتے ہو۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ یقین کرو کہ تم زندگی کے جہان یعنی زندگی کی دنیا کے امام ہو، اس لیے قدم بڑھاؤ، ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بکے ہوئے ضمیر سے، دبے ہوئے خمیر سے، شعور آرزو نہ لو، مذاق جستجو نہ لو، تمہاری ٹھوکروں میں ہے یہ تخت جم، یہ تاج کے، نظر میں بجلیاں بھرو، دلوں میں روشنی کرو، یہ رزمگاہ خیر و شر ہے جانے کب سے منتظر، کہیں سے کوئی لو اٹھے، کہیں تو کوئی گل کھلے، حوض گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ ضمیر دل کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ آواز جو انسان کو نیکی اور بدی میں فرق بتاتی ہے، جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ضمیر سے مراد یہاں دل ہے، بکے ہوئے ضمیر سے یعنی ایسے دل سے جو بک چکا ہے،
جو چند دنیاوی سکوں کے لیے اپنے دل کو بیچ چکا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ چکا ہے۔ دبے ہوئے خمیر سے خمیر کہتے ہیں اصل میں گندی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے اس کو خمیر کہا جاتا ہے۔ تو دبے ہوئے خمیر سے، اس سے اصل میں انسان کی فطرت بھی مراد ہوتی ہے۔ تو دبے ہوئے خمیر سے یعنی ایسی فطرت سے، انسانی فطرت سے جو دبی ہوئی ہے، جو ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تو شاعر کہتا ہے ایسے دلوں سے، ایسے دل سے جو بک چکا ہو، ایسی فطرت سے جو دب چکی ہو، شاعر کہتا ہے شعور آرزو نہ لو، ان سے تمنا کی سمجھ نہ لو۔ شعور آرزو، تمنا کی سمجھ، آرزو تمنا اور خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، شعور سمجھ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ان سے شعور آرزو نہ لو، یعنی ان سے تمنا کی سمجھ نہ لو، مطلب یہ کہ ان کی جیسی تمنا مت کرو۔ جیسے چند بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل کا سودا کر لیتے ہیں، جو اپنی فطرت کا سودا کر لیتے ہیں، ان کے جیسی تم مت آرزو کرو اور ان کی جیسی سمجھ تم مت پیدا کرو۔ مذاق کے جستجو نہ لو، جستجو کا مذاق، یعنی جستجو کے مذاق سے مراد تلاش اور تحقیق کا ذوق۔ تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ضمیر کو بیچ چکے، جو دبی ہوئی فطرت کے لوگ ہیں، ان سے تمنا کی سمجھ مت لو، ان سے تلاش و تحقیق کا ذوق مت لو۔ یعنی ایسے لوگوں کو آئیڈیل مت بناؤ تمہاری ٹھوکروں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ایسے ہو کہ تمہاری ٹھوکروں میں یہ تخت جم، یہ تاج گئے، یہ جمشید کا تخت بھی تمہاری ٹھوکروں میں ہے اور کیقباد بادشاہ کا تاج بھی تمہاری ٹھوکروں میں ہے۔ تو تخت جم یعنی جمشید بادشاہ کا تخت، یہ ایران کا بادشاہ جو بہت ہی زیادہ شان و شوکت والا سمجھا جاتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو جمشید بادشاہ کا تخت ہے وہ بھی تمہاری ٹھوکروں میں ہے، اور جو کیقباد بادشاہ کا جو تاج ہے، یہ کے جو ہے اور جم یہ دونوں مخفف ہیں۔ جم جمشید کا مخفف ہے اور کیقباد کا مخفف ہے۔ تو کیقباد بادشاہ کا تاج بھی تمہاری ٹھوکروں میں ہے اور جمشید بادشاہ کا تخت بھی تمہاری ٹھوکروں میں ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تم اتنے طاقتور ہو کہ حکومت کو بھی ہلا سکتے ہو، تو پھر نظر میں بجلیاں بھرو، پھر اپنی نظروں میں بجلیاں بھر لو۔ مطلب یہ کہ حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، اور نظر سے نظر ملا کر بات کرو ظالموں کی۔ دلوں میں روشنی کرو، دلوں میں اندھیری کی بجائے روشنی کرو، ہمت اور حوصلہ پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رزم گاہ خیر و شر، رزم گاہ خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی کی جگہ، کہ جنگ کی جگہ، رزم گاہ یعنی جنگ کا میدان، اور خیر و شر، خیر اچھائی، شر برائی، اچھائی اور برائی کی جنگ کی جگہ، یعنی جہاں دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کشمکش ہوتی ہے، وہ یہ دنیا ہے۔ دنیا میں خیر و شر کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ تو شاعر نے کہا یہ دنیا، یہ رزم گاہ خیر و شر سے مراد یہ دنیا ہے جانے کب سے منتظر انتظار کر رہی ہے، انتظار کرنے والا۔ یہ دنیا کب سے انتظار کر رہی ہے؟ کیا انتظار کر رہی ہے؟ کہیں سے کوئی لو اٹھے، کہ کہیں سے کوئی چراغ جل جائے، کہیں سے جو ہے کوئی کوشش کی جائے ظلم کے خلاف، کہیں تو کوئی گل کھلے اور کہیں سے کوئی پھول کھل جائے، یعنی کہیں کوئی امید کی کرن نظر آئے، کہیں جو ہے اچھائی کی پہل کہیں سے کی جائے۔ تو گل کھلنا اور لو اٹھنا یہ محاورے ہیں، یعنی لو اٹھنا، چراغ جلنا، اچھائی کی شروعات ہونا، اور گل کھلنا یہ دراصل خوشی کے دنوں کا ایک طرح سے اظہار ہے، یعنی پھول کا کھلنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ اچھے دن آ چکے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کہیں سے کوئی لو اٹھے، کہ کہیں سے کوئی چراغ جلے، کہیں کوئی پھول کھلے، یعنی کہیں سے کوئی کوشش کی جائے اور آگے بڑھا جائے اور ظلم کو روکا جائے۔ ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، انتقام لینا، بدلہ لینا۔ ہوس گزیدہ شام، ہوس گزیدہ، ہوس کی ماری ہوئی شام، یہ ہوس اور لالچ کی ماری ہوئی جو شام ہے، جو ظلم و بربریت کی شام ہے، اس سے صبح کا بدلہ لو، یعنی جو
اچھائی اور خیر کے لیے صبح کا استعارہ ہے، اور شام دراصل وہ شر کے استعارے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو صبح کی بجائے شام آ گئی ہے، انصاف کی جگہ ظلم نے لے لیا ہے، تو اب تم جو ہے اس کا بدلہ لو اور واپس آپ انصاف کی صبح لے آؤ۔ ہوس گزیدہ شام سے سحر کا انتقام لو، قدم بڑھاؤ دوستو، اور اس کے لیے تمہیں قدم بڑھانا ہوگا، ہمت کرنی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔